السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عزیر وحید۔ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ویسے تو پاکستان انتہائی خوبصورت ہے، حسن کے رنگوں سے مالا مال ہے، حسن کے رنگوں سے لبریز ایسی ہی ایک آبشار جو اسلام آباد زیرو پوائنٹ سے صرف 55 کلومیٹر اور طے کرنے میں صرف 2 گھنٹے لگتے ہیں۔ وتكرم كل من هانت عليه أرى الدنيا اسلام آباد سے باراستہ پیر سواوا روڈ دامنے کو سے ہوتے ہوئے منار ریسٹورنٹ اور پھر صبح خیبر پختونخوا۔ وخذ ما أنت محتاج إليه لدول الموت وابنول الخراب فكلكم يصير جیسے ہی صبح خیبر پختونخوا کی حدود شروع ہوتی ہے تو پہاڑوں کی چوٹیاں مزید بلند ہو جاتی ہیں۔ سرسبز پائن کے چھوٹے بڑے درختوں سے ڈھکے پہاڑوں کے دامن سے گزرتا خوبصورت راستہ ٹھنڈی مہکتی روح کو تسکین پہنچاتی صاف شفاف فضا اور راستے میں بہت سے ایسے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو دیکھ کے آپ قدرت کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سأسأل عن أمور كنت فيها فما عذري هناك وما جوابي فإما أن أخلي پیر سواوا روڈ مکھیال دانہ فیروز پور اور کوہالہ سے ہوتے ہوئے جی ٹی روڈ جبری سے جا ملاتا ہے۔ جی ٹی روڈ جبری، جس کو کالا باغ نتھیا گلی روڈ بھی کہا جاتا ہے، کے ساتھ خاموشی سے چلتا ہوا دریائے ہارو۔ دریائے ہارو جس کا آغاز ایوبیہ مشک پوری ٹاپ اور نتھیا گلی سے ہوتا ہے، جس میں امبریلا واٹر فال اور نوری واٹر فال کے چشموں کا ٹھنڈا پانی جا ملتا ہے۔ راہ چلتی بندی سیدہ کے بعد جبری پل آتا ہے، جس کے نیچے سے گزرتا ہوا دریائے ہارو جو آگے جا کے نوری آبشار کا ٹھنڈا پانی سمیٹتے ہوئے خان پور ڈیم کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ جبری پل کے بعد جبری گاؤں اور جس کے بعد بائیں جانب مڑ کر نوری آبشار کو جاتا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ وتكرم كل من هانت عليه أرى الدنيا لمن هي في يديه۔ جبری پل کے بعد جبری گاؤں آتا ہے، جس کے بعد بائیں جانب مڑ کر نوری آبشار کو جاتا راستہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں سے آگے کا راستہ کچھ کچا اور کچھ پکا، کہیں دشوار کہیں سیدھی سڑک پر راستہ دریائے ہارو کی چھوٹی بڑی ندیوں کے ساتھ ساتھ ہوتا گزرتا ہے۔
گرمی کے موسم اور گنے درختوں کے سائے میں گزرتا راستہ گرمی کا احساس بالکل ہی ختم کر دیتا ہے۔ تسرع باستلام وإنك يا زمان لذو صروف وإنك يا زمان لذو گرمی کے موسم میں سخت گرمی میں چھاؤں والا انتہائی درختوں کی چھاؤں سے گزرتا راستہ آپ کی گرمی کا احساس بالکل ختم کر دیتا ہے۔ سأسأل عن أمور كنت فيها فما عذري هناك وما جوابي فإما أن ایک مقام پہ پہنچ کر مناسب دام میں کار پارک بھی موجود ہے، جہاں سے نوری آبشار کی طرف پیدل سفر کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ پیدل راستہ دریائے ہارو کے نیلے سبز پانی کی جانب گہرائی کی طرف ڈوبتا محسوس ہوتا ہے۔ پندرہ سے 20 منٹ پیدل چلنے کے بعد پہاڑوں کے دامن میں قدرت کا حسین شہ پارا نوری واٹر فال اب ہماری آنکھوں کے سامنے تھا۔ نوری واٹر فال میں بغیر لائف جیکٹ جانا سختی سے منع ہے، کیونکہ ماضی میں بہت سے جانی نقصانات ہو چکے ہیں اور یہ انتہائی سستی رینج میں یہاں پہ دستیاب اگر آپ وہاں سے نہیں لا سکتے۔ أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه تهين المكرمين لها بصور پہاڑوں کے بیچوں بیچ نیلے آسمان تلے چشموں کا سرسبز و نیلا پانی دیکھنے والی آنکھوں کے لیے فطرت کا عطا کردہ حسین ترین منظر ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں خوبصورت آبشار اپنے اندر کہیں خاموش داستانیں لیے ہوئے ہے، ایک ایسی ہی کہانی جو سننے کو ملتی ہے۔ نوری ایک لڑکی کا نام تھا جو پچھلے وقتوں میں اکثر یہاں آیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا یہاں آنا ہوا لیکن واپسی نہ ہو سکی۔ لوگ کہتے ہیں کہ نوری قدرت کے اس حسین شہ پارے سے بہت متاثر تھی، اسی مناسبت سے اس آبشار کو نوری آبشار کہا جاتا ہے۔ سفر میں ہمارے ساتھ شریک تھے اسامہ سعید، داور علی اور حافظ حنظلہ، یہ ہمارے ساتھ شریک لائے۔ آپ سب ناظرین کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ویڈیو مکمل واچ کی، جزاک اللہ۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔